بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے طہارت اور نجاست سے متعلق، غسل وغیرہ سے متعلق جو مسائل تھے وہ بیان کیے۔ اب ہماری بحث جو ہے وہ نماز کے بارے میں شروع ہوگی، لیکن نماز کی بحث شروع کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مقدمہ نماز کی اہمیت اور نماز کے بارے میں بیان کریں کہ اس میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ تو قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھیں، نماز کا تذکرہ نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آیا اور مختلف چیزوں کے ساتھ اور مختلف طریقے سے آیا۔ کہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے، اور جتنی تبلیغ اور جتنی اسلام نے جو ہے اس چیز کا جو اعلان کیا ہے نماز کا، اتنا شاید کسی چیز کا اعلان نہیں کیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف رسول کے زمانے میں، سرکار رسالت کے زمانے، ہمارے ائمہ کے زمانے، بلکہ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہ نماز۔ اگر آپ غور کریں، فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے، یعنی آپ اگر صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز پر نظر اور غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو اس میں کتنی مرتبہ جو ہے نماز کا ذکر آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، کیا ہے؟ یعنی مؤذن بھی تقریباً ہر نماز میں مثلاً ایک مرتبہ اقامت اور ایک مرتبہ اگر اذان کہتا ہے تو 4 مرتبہ اذان میں اور 4 مرتبہ تین مرتبہ اذان میں اور 4 مرتبہ اقامت میں جو ہے وہ ہر مرتبہ دکھاتا ہے اور انہیں الفاظ کو دکھاتا ہے، مختلف انداز میں دکھاتا ہے۔ یعنی کہیں اسے خیر عمل کے نام سے، کہیں فلاح اور بہبودی کے نام سے، کہیں جو ہے نماز قائم ہو چکی ہے آؤ اسی طرف، اور یہ جو ہے یعنی مختلف انداز سے جو ہے اس کی ہر دور میں، ہر زمانے میں جو ہے انسان کو دعوت دی گئی۔ اور کتنا خیر عمل ہے کہ قرآن جیسی کتاب جو ہماری مقدس کتاب ہے، مطہر کتاب ہے، ہماری وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں شک کرنے والے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو گارنٹی لے رہا ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج انسان جو ہے نماز پڑھنے کے بعد برائیوں میں غرق ہے، غیبتوں میں غرق ہے، اور نہ جانے کتنے فسادات جو ہے اس سے صادر ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مولانا یہ نماز کیا ہے جو کہتی ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ادھر جو ہے نماز تمام بھی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے برائی شروع کر دیتا ہے۔ ادھر بھی نماز تمام ہوئی ہے کہ اس نے جو ہے غیبت شروع کر دی، اس نے جو ہے مارنا شروع کر دیا، اس نے جو ہے مطلب انسان جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد نماز کہہ رہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے دور رکھتی ہے۔ نماز ہاں صحیح ہے، لیکن کون سی نماز، کس طریقے کی نماز؟ وہ نماز نہیں جسے ہم صرف اور صرف پریکٹس سمجھیں، اپنے صحت کے لیے جو ہے اٹھا بیٹھا سمجھیں۔ وہ نماز برائیوں سے روکتی ہے جس نماز کو انسان نماز سمجھ کر پڑھتا ہے۔ وہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے جو انسان جس نماز کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد میں اسے پھر خبر نہیں رہتی ہے کہ میرے بعد میں کیا ہونے والا ہے، وہ نماز روکتی ہے۔ انسان جب تصور کرتا ہے اس اللہ، انسان جو ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو ہے روزانہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن الرحیم کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کے بعد بھی کہتا ہے، تمام کہتا ہے، مگر اس کے اندر رحمانیت پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر رحمت پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ جو ہے مفہوم نماز کو نہیں سمجھا، مفہوم قرآن کو نہیں سمجھا۔ اگر انسان مفہوم نماز کو سمجھ لے، مفہوم قرآن کو سمجھ لے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا دعویٰ اور جھوٹا ہو، ورنہ معاذ اللہ یہ تو بل سریعہ بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے، اور ہم جو ہے برائیوں میں غرق ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نماز بھی یعنی ہر انسان جو ہے نماز پڑھنے کے بعد تمام برائیوں کو انجام دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے، ہم نے نماز کو نماز اگر انسان نماز کو نماز سمجھ لے اور اس پروردگار عالم کی عظمت اور بزرگی کو جان لے، تو پھر انسان کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ دائیں پیر میں تیر لگ جائے اور تیر نکال لیا جائے، مگر علی کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ تیر نکال لیا جائے۔ یہ ہے وہ نماز۔ ہمارے پاس نماز نہیں ہے، ہم صرف ہم دکھاوی نماز کہہ سکتے ہیں اس کو۔ وہ نماز نہیں ہے جو نماز کا مرتبہ ہے، جو نماز برائیوں سے روکتی ہے، ورنہ انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی برائیوں میں غرق رہتا ہے، برائیوں میں
پڑھا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی مفہوم نماز کو نہیں سمجھا ہے۔ تو لہٰذا سب سے بہترین عمل اور سب سے زیادہ جس عمل کی تبلیغ کی جاتی ہے اس کا نام ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں انسان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم واجبات کو پڑھے، واجب نمازوں کو کم سے کم ادا کرے، ورنہ یہ وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی معاف ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی خوش نصیب ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی پڑھوا دے کسی کے لیے، وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے، ورنہ کون کسی کے پڑھے؟ خود پڑھ نہیں سکتا، دوسرے سے پڑھوا نہیں سکتا، کیونکہ جو باپ جو ہے ماں باپ جو ہے مطلب پراپرٹی پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو انسان جو ہے اپنے سینے سے جدا کرنا تھوڑا چاہتا ہے کہ ان کے نام کے جو ہے 2-4 رکعت 1 سال 2 سال 4 سال کی نماز پڑھوانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ تو بیچارہ مثلا 10واں 20واں بھی لوگوں کی رسم و رواج کے لیے کر لیتا ہے کہ اگر نہ کیا تو کیا کہا جائے گا، جبکہ واجبات پہ دھیان نہیں جاتا۔ ہاں ممکن ہے کہ انسان جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جو ہے وہ ان پہ جو ہے مطلب پروگراموں پر خرچ کر دے 10 20 50 40 روپے برسی پہ، مگر ان کی واجبات نماز کی طرف جو ہے غور نہیں کرتے، ان کے روزوں کی طرف، جبکہ وہ واجب ہے۔ اگر ہم نے یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں بھی خرچ کر دیا ان چیزوں پہ اور اس پہ واجبات رہ گئے تھے تو وہ واجبات ختم ہونے والی نہیں ہے مستحبات سے۔ تو لہٰذا نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر نبی نے ہر امت میں جو ہے اس کا جو ہے اعلان کیا گیا، اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو ہے مسلمانوں، جو اگر تمہاری نماز قبول ہوگی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ کیوں؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور ستون کا مطلب یہ ہے کہ نیند جو ہے وہ پوری کی پوری عمارت جو ہے اسی ستون پہ ہوتی ہے، اسی پلر پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر پلر کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو عمارت جو ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے۔ اب اگر اس کو ہی منہدم کر دیا، اب چاہے جو کرتے رہو، انسان راہ نجات پر نہیں۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ شاعروں کی نظر میں شاعروں نے جو ہے آپ لوگوں کو اس جنت کا تصور دلوا رکھا ہے جو امام حسین نے نہیں بتائی ہے، ہمارا امام نے بتلائی ہے، ورنہ رسول نے اور آل رسول نے تو اس جنت کا پتہ بتلایا ہے جو نماز سے ہو کے گزرتا ہے، روزے سے ہو کے گزرتا ہے، حج اور زکوٰۃ اور خمس سے ہو کے گزرتا ہے، اور بالمعروف سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہمارے ائمہ کسی امام کی آپ مجھے سیرت یا کسی قرآن کی مجھے آیت یہ نہیں بتا سکتے کہ کوئی ایسا راستہ ہو کہ بغیر نماز اور بغیر زکوٰۃ اور بغیر خمس کے یہ یہ ہمارے شاعروں کی زبان ہے کہ ماں تو مطلب پھر میں جنت، ہمارے معصومین نے کسی کو ایسے نہیں۔ لہٰذا ولایت کا لوگ جو ہے ولایت کا تصور کرتے ہیں کہ ہم تو مولائی ہیں تو لہٰذا ہم تو جنت۔ مولائی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کوئی ایسا ہے کہ بے عمل بھی ہو اور مولائی بھی ہو ہی نہیں سکتا، یا تو مولائیت کا دعویٰ جھوٹا ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں تو قرن اول میں مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں اور تمام ائمہ کے زمانے میں جتنے مولائی نظر آئے وہ نظر آئے کہ دار پر چڑھ گئے مگر عمل سے جو ہے ابو ذر کو جو ہے دربدر کر دیا گیا، اتنے بڑے مولائی تھے، سلمان کو دربدر کر دیا گیا، مگر کبھی بھی جو ہے اپنے ان واجبات کو نہیں چھوڑا۔ آج کیسا مولائی ہے جو مولائی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ مولائی نہیں ہے، یہ اپنے فہم میں جو ہے اپنے نظام باطل میں جو ہے گرفتار ہیں، ورنہ مولائی ایسا ہوئی نہیں۔ مولائی جو ہے ادھر تھے، کیا وہ مولائی نہ تھے؟ مولائی سلمان تھے، مولائی جو ہے نیسم تھے، جنہوں نے دار پہ چڑھنے کے بعد بھی علی کی ولایت کا اعلان کیا، مگر اعلان ایسے نہیں صرف زبان سے کیا ہو بلکہ عمل کے ذریعے۔ کوئی ایک نقص بدلا دے کہ یہ علی کا چاہنے والا میسم جو ہے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کوئی کمی پائی جاتی ہے اور علی والا کہلاتا ہے، نہیں۔ مولائی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اگر دینا ہے تو عمل کے ذریعے، بغیر عمل کے کوئی ہمارا امام جو ہے مولائی، ہمارا انسان جو ہے مولائی نہیں بن سکتا۔ اگر مولائی بننا ہے، ہمیں مولائی کہلانا ہے، ہمیں علی بن ابی طالب کا پیروکار کہلانا ہے، تو ان کی سیرت پر عمل کر کے، ان کی سیرت پر چل کے، ان کی سیرت کو اپنا کر، ان کے کردار کو اپنا کے ہم مولائیت میں آ سکتے ہیں، ورنہ مولائیت کوئی ایسا نہیں ہے کہ خواہ جو ہے انسان جو ہے اپنے زبان سے کہتا ہے کہ میں مولائی ہوں اور 2 نعرے لگانے کے بعد میں سیکھتا پھرے کہ میں مولائی ہوں۔ نہیں، خدا کی قسم مولائی وہی ہو سکتا ہے جو سیرت علی بن ابی طالب پر چلنے کے بعد میں اپنے کو گامزن کر لے اور اپنے کو ایسی سیرت بنا لے جیسے سیرت ہمارے دوسرے اصحاب امیر المومنین نے بنائی تھی۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم جو ہیں سیرت امیر المومنین، سیرت ائمہ علیہ السلام و سیرت قرآن پر احکام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ ربنا